ایک مرتبہ کچھ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس خدا کو اتنا مانتے ہیں، جس خدا کی اتنی تعلیمات دیتے ہیں، اس خدا کے بارے میں ذرا بتائیے وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ یعنی عربوں میں کافی یہ یوزول بات تھی، کافی عام بات تھی کہ وہ نسب پہ فوکس کرتے تھے۔ اس خدا کا نسب کیا ہے جس کو آپ مانتے ہیں۔ یعنی نسب کہتے ہیں جیسے آبا و اجداد، نسل، شجرہ نسب، یعنی اس خدا کا نسب کیا ہے، شجرہ نسب کیا ہے، نسل کیا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیات نازل کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو، جیسے ہمارے نبی کو وہ یہ انسٹرکشنز یہ بتا رہے ہوں اللہ تعالیٰ کہ کہہ دو کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ ایک ہے، جو کہ اس کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے، قل هو اللہ احد۔ انیشلی یہ آتا ہے کہہ دو، یعنی ہمارے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ یعنی یہ ان کافروں کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا نسب کیا ہے، وہ کون ہے، اس کا لینیج کیا ہے، وہ اس کے انسسٹرز کون ہیں، آبا و اجداد کون ہیں، تو ان کو یہ بات بتا دی جائے کہ اللہ ایک ہے ہر لحاظ سے۔ ہر لحاظ کا مطلب ہے کہ کوئی رشتہ کہیں نہیں بنتا، کوئی دوست نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی بیٹی نہیں، اور ایون وہ خود بھی کسی کا بیٹا ہے بیٹی نہیں، کوئی رشتہ نہیں اس کا کسی سے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، پہلی آیت۔ پھر آتا ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے۔ جیسے انسان ہے، وہی اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہی اللہ کا محتاج ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان صرف اللہ کا محتاج ہے، کسی انسان کا محتاج نہیں۔ انسان کو مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی اللہ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بات بھی ان کافروں کو بتا دی گئی، اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ بھی بہت جامع الفاظ میں بات بیان کر دی گئی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی آپ کی اولاد ہوتی ہے تو وہاں سے ایک نسل جاری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ یعنی آپ کے، یعنی ایک اگر شخص ہے تو اس کے بعد جو اس کی اولاد ہو رہی ہے تو وہاں سے ایک نسل کنٹینیو ہوتی ہے، تو ایسا سلسلہ بھی اللہ کے ساتھ نہیں۔ اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، یعنی اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہے اس کی اولاد میں، نہ اس کے کوئی آبا و اجداد ہے۔ تو یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا دیا گیا۔ پھر ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی طرح اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے، نہ اس کے آگے کوئی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ہے، وہ اکیلا ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور ان 4 آیتوں میں، ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک بات اور کہ جیسا کہ سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص، یہ سورہ الاخلاص، تو اخلاص کا مطلب خالص، اس سے تمام ملاوٹ سے پاک، اکیلا، بالکل پیور۔ اخلاص اسی سے نکلا ہے نا، خالص سے۔ خالص یعنی بالکل پیور فارم، کہ اس کے ساتھ ہم کسی کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ وی کینٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ، اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ وہ کسی کی بیٹی، بالکل پیور ہے، صرف اکیلا، ہمیشہ سے ایک ہی ہے، نہ اسے کسی نے بنایا۔ سورہ اخلاص یعنی بالکل پیور فارم آف آر کریٹر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔